السلام علیکم ناظرین، عید الفطر کی آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ امید ہے آپ کا یہ دن، یہ ہمارا جو مذہبی تہوار ہے، بھرپور انداز میں آپ نے گزارا ہوگا اور اپنے پیاروں کے ساتھ خوشیوں کا لطف اٹھایا ہوگا۔ آج جن موضوعات پر آپ سے گفتگو کی جائے گی وہ یقیناً اہمیت کے حامل ہے۔ مثال کے طور پر ماہ رمضان میں، جو ماہ رمضان جو گزرا ہے، اس میں دہشت گردی کی جو کارروائیاں ہیں وہ گزشتہ رمضان کے برعکس وہ زیادہ رہیں۔ اس کی کیا وجوہات تھی؟ اگرچہ بعض اوقات ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے اعلان کیا کہ رمضان میں وہ اپنی کارروائیوں کو بند کرے گی، مگر گزشتہ رمضان میں ایسا نہیں ہوا۔ اس کی کیا وجوہات تھی، اس پر گفتگو کی جائے گی۔ بلوچستان کی صورتحال پر گفتگو کی جائے گی۔ ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور ان کی جو خواتین ساتھی ہیں ان کی گرفتاری کے حوالے سے اختر مینگل کا دھرنا جاری و ساری ہے۔ اس دھرنے پر انتظامیہ کا کیا موقف ہے، لوگوں کو کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں، اور اگرچہ کوئی بریک تھرو ہونے جا رہا ہے کہ نہیں، بات چیت کا عمل کس کروٹ اونٹ بیٹھ رہا ہے، اس پر بھی گفتگو کی جائے گی۔ تیسرا ناظرین جو ٹاپک ہوگا ہمارا، کہ امریکہ کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جو زلمے خلیلزاد ہیں انہوں نے افغان طالبان کے ساتھ بات چیت کی، انہوں نے کابل کا دورہ کیا، اپنا ایک امریکی شہری بھی وہ لے گئے۔ اب جو تازہ پیش رفت ہوئی ہے کہ روس کے جو پروسیکیوٹر جنرل ہیں انہوں نے روسی سپریم کورٹ میں طالبان پر پابندی ختم کرنے کی درخواست دی ہے۔ اس کا کیا اثر ہوگا، یہ پاکستان کے لیے کیا پیغام ہے، اس پر بھی گفتگو کی جائے گی۔ ناظرین، یہ ہمارے 3 موضوعات ہیں۔ مزید یہ کہ اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہ چینل سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں عزیز و اقارب کے ساتھ اس کو شیئر کریں، جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کریں، اور جو کمنٹ سیکشن ہے اس میں بھی اپنی آراء سے آگاہ کریں۔ سب سے پہلے جو موضوع ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ ماہ رمضان میں 1 دہائی سے زیادہ عرصے میں جو موجودہ جو رمضان ختم ہوا ہے یہ بدترین رہا ہمارے ہاں، اور ہماری جو سیکورٹی فورسز ہیں ان پر پے در میں جو ہے وہ حملے ہوتے رہے۔ مثال کے طور پر سال 2024 میں رمضان میں 26 حملے دہشت گردوں کی جانب سے کیے گئے، مگر اس بار یعنی 2025 میں یہ 84 حملے کیے گئے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ڈبل اور ٹرپل یہ ہو گئے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کی رپورٹ کے مطابق ٹی ٹی پی نے نومبر 2022 میں حکومت کے ساتھ یک طرفہ طور پر جو فائر بندی تھی وہ ختم کر دی تھی، اور دہشت گرد انہوں نے کارروائیاں شروع کر دی تھی۔ موجودہ جو رمضان ہے اس میں ایک طرف ٹی ٹی پی کارروائی کرتی رہی، دوسری طرف جو بلوچستان لبریشن آرمی ہے، BLA ہے، اس نے اپنی منظم صلاحیت کو بڑھایا اور منظم انداز میں حملے کیے۔ جعفر ایکسپریس کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے یہ ہوا۔ یوں جو اعداد و شمار ہیں وہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ 1 دہائی تک ایسی کارروائیاں سیکورٹی اہلکاروں کے ساتھ ہمارے ساتھ نہیں ہوئی تھی جو اس دفعہ ہوئی ہیں، یعنی کہ 2 مارچ سے 20 مارچ تک کم و بیش 56 اہلکار ہمارے جو افسران تھے، جو ہمارے سیکورٹی فورسز کے لوگ تھے، انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ جو مبصرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پیش رفت یہ ہوئی کہ بلوچستان کے جو مختلف دھڑے ہیں وہ بھی آپس کے ایک دوسرے کے قریب آئے، انہوں نے اتحاد بنایا۔ دوسری طرف جو شمال مغربی صوبے ہیں، وہ علاقے ہیں جو خیبر پختونخوا کے، وہاں حافظ گل بہادر جو گروپ ہے وہ پاکستانی طالبان سے زیادہ خطرناک ثابت ہوا، اور اس نے مختلف جو سیکورٹی فورسز ہیں ہماری ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں کی ہیں۔ پاکستان کی جو اس حوالے سے ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اس کی ناکامی کا آپ یوں اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے رہے، یہ تصور کرتے رہے کہ حامد کرزئی جو ہے وہ ہمارے لیے اچھے ثابت ہوں گے، پھر حامد کرزئی سے ہمارے گلے شکوے شروع ہو گئے، پھر اشرف غنی کے حوالے سے ہماری یہ خوش فہمی رہی کہ ہم ان کو کنونس کر لیں گے، وہ پاکستان کے دورے پر بھی تشریف لائے، مگر ان سے ہماری امیدیں پوری نہیں ہوئی، اور پھر اس کے بعد ہماری تمام تر جو توجہ ہے وہ افغان طالبان کی طرف ہم نے مبذول کر لی کہ جب افغان طالبان کابل میں برسر اقتدار آئیں گے تو اس کے بعد راوی چین ہی چین لکھے گا، پاکستان کے جو مفادات ہے اس کا تحفظ کیا جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا، اور ہماری جو پے تربے یہ جو پالیسیاں ہیں یہ ہماری فلاپ ہوئیں۔ اس سے ہمیں کوئی سبق سیکھا ہے کہ نہیں؟ شاید آنے والے دنوں میں آپ کو کچھ پیش رفت، کوئی مثبت پیش رفت ہوتی نظر آئے۔ بلوچستان کا رخ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور ان کی جو دیگر جو ان کی ساتھی ہیں وہ گرفتار ہیں۔ بلوچستان یکجہتی کمیٹی کی جو دیگر خواتین رہنما ہیں ان کی رہائی کے حوالے سے جو اختر مینگل ہے، سردار اختر مینگل، ان کا دھرنا گزشتہ 3 روز سے جاری ہے۔ اب وہ مسوں کے علاقے
مک پاس کے پر ان کا دھرنا جاری ہے، اور انتظامیہ نے جو رکاوٹیں کھڑی کی ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اس کے باعث کوئٹہ کراچی شاہراہ اور کوئٹہ تفتان شاہراہ کے ذریعے جو صوبائی دارالحکومت ہے اس کا بلوچستان کے مغربی اور جنوبی علاقوں سے رابطہ تیسرے روز بھی منقطع رہا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ لوگ جو عید منانے کے لیے اپنے آبائی علاقوں میں جا رہے تھے، اپنی بیوی بچوں سے، اپنے والدین کے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، وہ بلاک ہو گئے، وہ گلے شکوے کر رہے ہیں۔ مختلف جو عالمی میڈیا کے لوگ ان سے بات چیت کر رہے ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ وہ جو ہے وہ آگے نہیں جانے دے رہے، اور وہ ان کے پاس ثبوت بھی ہے کہ وہ کسی احتجاج کا حصہ نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی ان کے اوپر پابندی ہے۔ ڈرائیور حضرات ناظرین پریشان ہیں، جو ٹرک ڈرائیور ہیں، جو جس کے بسوں کے ڈرائیور ہیں، وہ کہتے ہیں نہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے، اور حکومت بلوچستان سے وہ شکوہ کر رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ان کی داد رسی کی جائے۔ مگر جو بلوچستان حکومت کے ترجمان ہے شاہد رند، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اقدام لوگوں کے مفاد کے ذریعے کے لیے کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے کہ ہم نے جب کوئی اقدام اس طرح کے اٹھاتے ہیں تو اس کو اسی طرح کا نام لیا جاتا ہے، اور بعض اوقات اکثر اوقات یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ لوگوں کے مفاد کے خلاف تھا، جس کو انتظامیہ لوگوں کے مفاد کے حوالے سے کرتی رہی۔ اگر لوگوں کے مفاد کا سوچتے ہماری جو صوبائی حکومتیں ہیں، وفاقی حکومتیں ہیں، ہمارے ذمہ دار لوگ ہیں، تو شاید پاکستان کے حالات یوں اس قدر اس وقت اتنے خراب نہ ہوتے۔ ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اختر مینگل کے ساتھ جو صوبائی وزراء ہیں وہ آئے ہیں، انہوں نے بات چیت کی ہے، کنونس کرنے کی کوشش کی ہے، مگر اختر مینگل جو ہے وہ بارہا اس اپنا موقف کا اعادہ کر رہے ہیں کہ جب تک جو بلوچ خواتین ہیں، جب تک وہ رہائی نہیں کی جائیں گی، اس وقت تک ان کا دھرنا جاری رہے گا۔ انہوں نے یہ بھی درخواست کی ہے کہ انہیں کوئٹہ جانے دیا جائے، مگر جیسے میں نے بتایا کہ انتظامیہ ان کو کوئٹہ جانے کی اجازت نہیں دے رہی، اور اس وقت وہ جو مستوں کے علاقے مکباس میں ہی ان کا دھرنا جاری و ساری ہے۔ یعنی جو تیسرا ٹاپک ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں کہ وہ ہے کہ روس کے جو پروسیکیوٹر جنرل ہے، انہوں نے سپریم کورٹ میں، یعنی روسی سپریم کورٹ میں طالبان پر پابندی ختم کرنے کی درخواست دی ہے۔ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ امریکہ کے ساتھ طالبان کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، چین کے ساتھ بھی بہتر ہیں، بھارت کے ساتھ بھی بہتر ہیں، اور اب روس کے ساتھ بھی بہتر ہونے جا رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو 17 اپریل کو طالبان پر پابندی ختم کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ غور کیا جائے گا۔ تاریخی طور پر روس نے 2003 میں طالبان کو ممنوع دہشت گرد تنظیموں میں شامل کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ یہ دہشت گردی کو پروموٹ کر رہے ہیں، مگر اب بتدریج طالبان حکومت اور روس کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ جو پیوٹن ہے، جو روسی صدر ہے، انہوں نے گزشتہ سال ہی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں طالبان کو اہم اتحادی قرار دیا تھا۔ یقیناً لمحہ فکری ہے پاکستان کے لیے اس وقت، ہم یوں کہہ سکتے ہیں آسان الفاظ میں کہ محض افغانستان کے پاکستان کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ کشیدہ ہیں، دیگر جو ہمسایہ ملک ہیں ان کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ گلوبل ولیج بن جانے والی اس دنیا میں اگر آپ کوئی پالیسی اختیار کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ارد گرد کے لوگوں کی، عالمی برادری کی حمایت حاصل ہونی ضروری ہے۔ مگر ہمارے ہاں یہ اس وقت جو دلچسپ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ افسوسناک صورتحال یا تشویشناک صورتحال وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے اس کو نہ پڑوسی ممالک ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور نہ ہی امریکہ ایکسیپٹ کر رہا ہے۔ یقیناً اب جو افغان طالبان حکومت ہے اس کو عالمی سطح پر تسلیم نہیں کیا جا رہا، مگر جو تعلقات ہیں جو بتدریج جو بہتر ہو رہے ہیں وہ ہمارے لیے سوچ و بچار کرنے چاہیے۔ کیا ہماری جو پالیسی ہے وہ بہتر ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ جو لیگل طور پہ افغان طالبان اس وقت، افغان جو مہاجرین اس وقت موجود ہیں پاکستان کی سرزمین پر، ان کو بھی ہم نے جانے کی ڈیڈ لائن دے دی ہے، اور جو جڑواں شہر ہیں وہ ان کے لیے نو گو ایریا بن چکے ہیں۔ اب یہ کب وہ ان کو بھیجا جاتا ہے، کس طرح سے بھیجا جاتا ہے، کس حوالے سے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں، یہ یقیناً یہ دیکھنے کی بات ہوگی۔ برکیف جو پالیسی ہے اس پر غور و خوض ہونا چاہیے، اور ہماری وفاقی حکومت کو یا صوبائی حکومت کو اس پر سوچ و بچار کرنی چاہیے، اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے ان کی بھی سننی چاہیے، اور سننی اس وقت یہ موجودہ حالات میں ضروری ہے۔ ہماری طرف سے ناظرین یہی کچھ، امید ہے کہ آپ کا یہ دن، یہ آنے والے 2 دن بھی عید الفطر کے بہترین گزریں گے۔
آئندہ مزید خبروں کے ساتھ آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک اللہ حافظ.